الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میرا نام معصومہ احمد ہے۔ میں ڈویژنل پبلک اسکول وینٹر کالج ساہیوال میں اردو کی معلمہ ہوں۔ پیارے بچوں، میں آپ کو آپ کی نئی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ نے بہت ہی محنت کے ساتھ اپنا جو امتحان ہے وہ پاس کیا ہے، اور اب آپ لوگ نئی کلاس میں آ گئے ہیں بیٹا۔ پہلے آپ 5ویں کلاس میں تھے، اب آپ پرائمری سے ایلیمنٹری سیکشن میں آ گئے ہیں، تو اب آپ نے بہت محنت سے بہت توجہ سے پڑھنا ہے۔ آپ کی کلاس کا لیول بدل گیا ہے، اب آپ بڑی کلاس میں آ گئے ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور جو ہے یہ آن لائن کلاسز کا جو سلسلہ ہے اس کو ہم نے مل کے جو ہے وہ کامیاب بنانا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم جماعت ششم کا جو پہلی نظم ہے حمد، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ لوگ نظم حمد کی پڑھائی پہلے کر چکے ہیں، اور آپ نے مشکل الفاظ کے معنی بھی کر لیے ہیں، اس لیے مجھے پوری امید ہے کہ آپ کافی حد تک اس نظم کو سمجھ چکے ہوں گے۔ آپ نے اس نظم کو غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی تو وہ آپ بات مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو بچوں، اب ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کی ہماری اس نظم حمد کے تدریسی مقاصد ہیں کہ بچے جو ہیں وہ حمد کے معنی و مفہوم سے آگاہ ہوں، اور بچے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعارف ہوں، وہ یہ بات جان لیں کہ کائنات کی تمام اشیاء کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے بعد جو ہے مشقی سوالات کے جوابات اخذ کروانا ہے۔ تو آئیے بچوں، ہم سبق کی مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے آپ ہیڈ لائن دیں گے اپنی کلاس ورک کی کاپی پہ کہ مختصر درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ سوال نمبر 1 ہے، حمد کس نظم کو کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں یا حمدیہ نظم کہتے ہیں۔ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں یا حمدیہ نظم کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، اس حمد میں بیان کردہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کریں۔ تو اس کا جواب ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز بہت خوبصورت ہے۔ چند ایک کا ذکر اس نظم میں ہے، جیسے کہ پرند، پھول، دن، رات، پھل، باغ، میوے وغیرہ۔ سوال نمبر 3 ہے، پھولوں کو عطر میں بسانے سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھولوں کو خوشبو عطا کی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، قوی و قادر کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب ہے، طاقت اور اختیار رکھنے والا۔ طاقت اور اختیار رکھنے والا یعنی مراد اللہ تعالیٰ، یعنی اس نظم میں قوی و قادر کا جو لفظ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ہاں تو بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو ان سوالات کے جو جوابات ہیں ان کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے ان سوالات کے جوابات کو نہ صرف یاد کرنا ہے بلکہ ان کو اپنی کاپی پر خوش خط انداز میں لکھنا ہے، اور آپ نے یہ دیکھنا ہے، اس کو ٹیلی بھی کرنا ہے۔ آپ نے سروں کا، شوشوں کا، ہر چیز کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہم اپنی کتاب کے جو اگلا مشقی سوال ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل الفاظ کے متضاد الفاظ لکھیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ متضاد الفاظ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے پچھلی کلاسز میں پڑھا ہوگا، ہاں جی، متضاد الفاظ کہتے ہیں جو الٹ معنی والے الفاظ ہوں، یعنی کہ جو لفظ آپ کو دیا جائے اس کا جو الٹ معنی والا لفظ ہوتا ہے اس کو ہم متضاد الفاظ کہتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے صفائی، اس کا متضاد ہے گندگی۔ دوسرا لفظ ہے نادر، اس کا متضاد ہے عام۔ پھر اگلا لفظ ہے ظاہر، اس کا متضاد ہے باطن۔ اور آخری لفظ ہے رات، اس کا الٹ ہے دن۔
جی تو پیارے بچوں، آپ کو الفاظ متضاد کی سمجھ آئی ہے. آپ نے اس کو اسی طرح سے بہت نیٹلی جو ہے اپنی کاپی پہ لکھنا ہے اور ان کو یاد کرنا ہے. بیٹا اگلا جو ہمارا سوال ہے وہ ہے کہ الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان الفاظ کا مفہوم واضح ہو جائے. بیٹا آپ لوگ جو ہیں وہ پچھلی 2-3 سے ہی جملہ سازی شروع کر دیتے ہیں اور 6 کلاس تک آتے آتے آپ لوگوں کی بہت اچھی پریکٹس ہو جاتی ہے. یہ چونکہ اس کلاس میں ہم جو ہے یہ پہلی آپ کی نظم ہے، پہلا سبق ہے، تو اس میں جو چند الفاظ دیے گئے ہیں میں آپ کو نمونے کے طور پہ ان الفاظ کے جملے بنا دوں گی، لیکن آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ خود سے اس کا جملہ بنائیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو جملہ میں آپ کو لکھوں آپ نے وہی لکھنا ہے. نہیں بچوں، آپ لوگ بہت اچھے جملے بنا لیتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ میرے سے بھی زیادہ اچھا جملہ بنا لیں گے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے. یہ صرف چند نمونے کے جملے ہیں، آپ نے خود سے جملے بنا کے لکھنے ہیں. پہلا لفظ ہے عجیب. اس کا جملہ ہے، میں ایک ایسی جگہ تھا، میرے سامنے عجیب و غریب چیزوں کا ہجوم تھا. دوسرا لفظ ہے عطر. اس کا جملہ ہے، پھولوں سے عطر حاصل کر کے ہم اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. تیسرا ورڈ ہے ڈالی. درختوں کی ڈالیاں پھلوں سے لدی ہوئی تھیں. چوتھا لفظ ہے نرالی. میری نظروں کے سامنے نرالی ہریالی تھی. اور آخری لفظ ہے قادر. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو ان الفاظ کے جملے سمجھ آ گئے ہوں گے اور ان جملوں کی وجہ سے آپ کو ان الفاظ کا مفہوم بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے نا بچوں؟ تو آپ نے کوشش کرنی ہے اور خود جملے بنانے ہیں. اگلا ہمارا جو سوال ہے وہ ہے کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے میں دیے گئے متعلقہ الفاظ سے ملائیں اور ان کو کالم جی میں لکھیں. بیٹا یہ جو ہمارا سوال ہے آپ نے اس کو کاپی پہ نہیں لکھنا، آپ نے اس کو اپنی درسی کتاب کے اوپر ہی حل کرنا ہے. ٹھیک ہے بچوں؟ ہاں جی. اس میں پہلا لفظ ہے رات. رات، اس کو کالم بے میں آپ دیکھیں، رات تاروں بھری ہے. کلیاں، کلیاں چٹک رہی ہیں. چڑیاں پھدک رہی ہیں. پرندے چہک رہے ہیں. پھول مہک رہے ہیں. ہاں جی بیٹا، آپ نے ان کو کالم جی میں لکھنا ہے اور آپ نے اس کو اپنی درسی کتاب کے اوپر ہی حل کرنا ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں، آپ کو اس کی سمجھ آئی ہے؟ اب اگلا جو سوال ہے وہ آپ کا ہوم ورک ہے. وہ سوال یہ ہے کہ حمد کا مرکزی خیال لکھیں. پیارے بچوں میری بات سنیں. کوئی شاعر یا مصنف جس تصور کو بنیاد بنا کر نظم یا کہانی لکھتا ہے اس تصور کو مرکزی خیال کہا جاتا ہے. عام طور پر مرکزی خیال جو ہوتا ہے وہ 3 سطروں پر مشتمل ہوتا ہے. یعنی کہ آپ نے حمد کا مرکزی خیال خود سے لکھنا ہے. نیچے جو میں نے یہ لائن لکھی ہے یہ آپ کو انسٹرکشن دینے کے لیے ہے کہ جب کوئی شاعر یا مصنف کسی تصور کو بنیاد بنا کر نظم لکھتا ہے اس کے ذہن میں ایک مرکزی خیال ہوتا ہے. آپ نے اس نظم کو غور سے پڑھنا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور پھر آپ نے اپنے الفاظ میں 3 لائنوں میں یہ لکھنا ہے کہ شاعر نے اس نظم میں کیا بتانے کی کوشش کی ہے، کون سا تصور جو ہے وہ ہم پہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے. یہ صرف 3 لائنوں میں آپ نے لکھنا ہے اور یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اور بیٹا آپ کا یہ صرف یہی ہوم ورک نہیں ہے، آپ کی درسی کتاب میں جو سوال نمبر 2 ہے کہ درست جوابات کی نشاندہی کریں. بیٹا آپ اس نظم کو اب اتنے اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہیں کہ اس میں یعنی ایک کویشچن دیا ہوا ہے اور اس کے نیچے اس کے 4 جوابات ہیں. آپ نے صحیح جواب کو ٹک کرنا ہے، وہ آپ کا ہوم ورک ہے. آپ نے اس کو کتاب کے اوپر ہی حل کرنا ہے. اس کے بعد میں پھر رول نمبر اناؤنس کروں گی، بچوں کے نام اناؤنس کروں گی، تو آپ نے مجھے کتاب کی تصویر بنا کے سینڈ کر دی ہے. میں چیک کروں گی کہ کس کس نے یہ کام کیا ہے. اس کے علاوہ یہ جو مشقی سوالات ہیں، جملے ہیں اور الفاظ متضاد ہیں، یہ بھی آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے ہیں. میں آپ کا چیک کروں گی. امید ہے کہ آج کا جو لیسن ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا.
آپ کو اس کے متعلق جو بھی اگر کوئی کنفیوژن ہے تو آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے. کسی قسم کا کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اوکے بیٹا، اللہ حافظ.